ناظرین السلام علیکم، زیڈ نیوز کے خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں سلمان خان۔ آگے بڑھنے سے پہلے سرخیوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی سے BRS کے 4 ارکان اسمبلی کی ملاقات۔ جھوٹے پروپیگنڈوں پر یقین نہ کرے، رکن اسمبلی سنیتا لکشمن ریڈی کا بیان۔ شوبھا یاترا کے دوران تلنگانہ کے چند ایک مقامات پر کشیدگی، دل آزار نعرے لگاتے ہوئے مسلمانوں کو مشتعل کرنے کی گئی کوشش، اور دولت آباد میں اقلیتی طبقے کے افراد کے کئی دکانوں کو لگا دی گئی آگ۔ 200 یونٹ مفت برقی کی گارنٹی اگلے ماہ سے لاگو ہو جائے گی، وزیر کومٹ ریڈی وینکٹ ریڈی کا اعلان۔ آندھرا پردیش میں کانگریس کو مستحکم کرنے YS شرمیلا کے دورے شروع۔ BRS کے 4 MLAs نے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی سے حیدرآباد میں ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی۔ وزیر اعلیٰ سے ملاقات کرنے والے BRS کے ارکان اسمبلی میں سنیتا لکشمن ریڈی نرساپور، کتا پربھاکر ریڈی دوباک، مہیپال ریڈی پٹنچیرو اور K مانک راؤ ظہیر آباد شامل تھے۔ بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی سے حلقے کے ترقیاتی کاموں پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعلیٰ سے ملاقات کے بعد رکن اسمبلی لکشمن ریڈی نے کہا کہ MLAs کو سیکیورٹی اور پروٹوکول کے مسائل پر وزیر اعلیٰ سے ملاقات کی گئی تھی۔ کہا اس ملاقات میں مزید کوئی بات چیت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ جھوٹے پروپیگنڈوں پر یقین نہ کریں، تاہم ان کی ملاقات سے سیاسی حلقوں میں تجسس پایا جاتا ہے۔ تلنگانہ کے وزیر کومٹ ریڈی وینکٹ ریڈی نے کہا کہ کانگریس حکومت کی جانب سے دی گئی ضمانتیں 100 دنوں کے اندر پوری کر دی جائیں گی۔ پارٹی آفس گاندھی بھون میں ایک جائزہ اجلاس میں ریاستی وزیر نے اس بات کی یقین دہانی کرائی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کی جانب سے الیکشن میں کیے گئے وعدے پورے کیے جائیں گے۔ 200 یونٹ مفت برقی کی گارنٹی اگلے ماہ سے لاگو ہو جائے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ 2 ضمانتیں پہلے ہی نافذ ہو چکی ہے اور عوام ان اسکیموں سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کی ضمانتوں پر عمل درآمد کے بارے میں کسی شک و شبہات کی گنجائش نہیں ہے۔ وزیر نے کہا کہ وہ اپنی بات پر قائم رہیں گے۔ تلنگانہ کے ضلع سنگاریڈی کے دولت آباد میں پیر کی رات رام مندر کی مناسبت سے نکالی گئی یاترا میں شرنگیزی کا واقعہ پیش آیا۔ دولت آباد میں اقلیتی طبقے سے تعلق رکھنے والے ایک شخص کی دکان نظر آتش کر دی گئی اور دوسری دکانوں کو نقصان پہنچایا گیا۔ تفصیلات کے مطابق دولت آباد نے مسجد نور ضلع سنگاریڈی میں غوث نامی شخص کی میوے کی دکان اور دودھ کی دکان پر حملہ کرتے ہوئے ایک دکان کو نظر آتش کر دیا گیا اور دوسری دکان میں توڑ پھوڑ کی گئی اور ایک کپڑوں کی دکان کو بھی نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی اور کئی گاڑیوں کو نقصان پہنچایا گیا۔ مقامی عوام کی جانب سے صدر مجلس بیرسٹر اسدالدین اویسی کو اس بات کی اطلاع دی گئی، جس پر صدر مجلس نے ضلع SP سے فون پر ربط پیدا کرتے ہوئے شرپسندوں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا، جس پر ضلع SP سنگاریڈی نے اپنے ماتحت عہدیداروں کے ساتھ فوری طور پر دولت آباد پہنچ گئے اور حالات کو مزید بگڑنے سے روک دیا۔ MBT کے ترجمان امجد اللہ خان خالد نے بھی ضلع سنگاریڈی پہنچ کر ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ آف پولیس سے ملاقات کرتے ہوئے حالات کا جائزہ لیا۔ اسی طرح صدر مجلس کی ہدایت پر کوثر محی الدین رکن اسمبلی کاروان جو ضلع سنگاریڈی کے انچارج ہیں نے پولیس کے عہدیداروں کے ساتھ رابطہ قائم کرتے ہوئے متاثرین کو محفوظ مقامات پر پہنچانے میں مدد کی۔ غوث کے مکان پر بھی حملہ کر دیا گیا، جس کے بعد انہیں دولت آباد سے محفوظ مقام تک گاڑی میں پہنچایا جا رہا تھا۔ اس وقت بھی شرپسندوں نے تقریباً کئی کلومیٹر تک شرپسند نعرے لگاتے ہوئے ان کا تعاقب کیا اور فون پر تعاقب کی اطلاع دینے پر پولیس نے انہیں محفوظ مقام پر منتقل کرنے میں مدد کی۔ امین پور پٹنچیرو پہنچنے کے بعد غوث نے رکن اسمبلی کاروان کو بتایا کہ وہ محفوظ مقام پر پہنچ چکے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ شرپسند افراد پاکستان جاؤ کے نعرے لگا رہے تھے اور جے شری رام کے نعرے لگاتے ہوئے دکانوں کو نقصان پہنچا رہے تھے۔ 12 روزے پیر کے دن آج شام 7 بجے کے ٹائم پر ہتھنورا دولت آباد کے اندر جو چھوٹا کاروبار کرنے والے جناب محمد غوث صاحب کی دکان، فروٹ کی دکان، دودھ کی دکان اور ان کی ایک کپڑے کی دکان ہے، وہاں سے جو جلوس جا رہا تھا آج کا رام لیلا کا، تو جلوس کے درمیان میں چند لوگ غوث کی دکان پر تکرار کر اس کی دکان کو جلا دیا گیا اور اس کی جو دودھ کی دکان تھی اس کو توڑ پھوڑ کیا گیا، جس کے بعد وہاں کے نوجوان جمع ہوئے، نعرے بازی ہوئی۔ جس طریقے سے اطلاع ملی فوری صدر محترم کو بتایا، اس کے بعد صدر محترم خود سنگاریڈی SP سے بات کیے، اس کے بعد سنگاریڈی SP سے بات کرنے کے بعد
सदर मोहतरम मुझको हिदायत दिए। मैं भी DSP संगारेड्डी और इंस्पेक्टर अतनुरा इन तमाम अहदेदारों से बात किया। फिर जनाब गौस साहब से, जनाब खदीर साहब से, वहाँ के मकामी जो उप सरपंच है जनाब रियाज साहब, वार्ड मेंबर्स, तमाम से बात करने के बाद और SP साहब को बताया कि गौस के चंद लोगों को PS में बिठा दिया गया। उसके बाद SP साहब ने तयखुन दिया कि आप बेफिक्र रहिए और इसी तरीके से उन तमाम को, गौस साहब की फैमिली को, उनके बच्चों को, उनके तमाम लोग को वहाँ से शिफ्ट किया गया। और ख़ास तौर से गौस साहब के कपड़े की दुकान है, वहाँ पर कपड़े की दुकान को टारगेट कर रहे थे। जिस तरीके से इत्तला मिलने के बाद सदर मोहतरम ने फिर SP साहब को बताया कि उनकी कपड़े की दुकान के पास पिकेट बिठाने के लिए, और मैं भी बात किया DSP से, संगारेड्डी से, इंस्पेक्टर से बात किया। और उनको जब एम्बुलेंस में ला रहे थे दौलताबाद से पटनचोरी की रोड पर, उनकी गाड़ी को एम्बुलेंस के फॉलो कर रहे थे, कई बाइकों के ऊपर वो नारे लगाते उनकी गाड़ी को फॉलो कर रहे थे। और उसके बाद फिर SP संगारेड्डी से बात करने के बाद कई लोगों को पटनचोरी के और आसपास के जितने भी पुलिस स्टेशन से उन तमाम को आगाह किया गया और एम्बुलेंस को सेफ तरीके से लाकर उनको कहीं पर रखा गया। और उसके बाद फिर अभी मैं SP संगारेड्डी से बात किया उनके कपड़े की दुकान के पास, उनके घर के पास पुलिस पिकेट डालने के लिए, और SP साहब खुद दौलताबाद के अंदर बैठे हुए और वहाँ पर पंचायत ऑफिस में तमाम लोगों को, जिम्मेदारों को बुलाकर बात कर रहे हैं। जिस तरीके से कई जगह पर इत्तला मिल रही कि नरसापुर के अंदर भी पुलिस स्टेशन के आसपास में वहाँ पर भी जमा हुए, और संगारेड्डी के अंदर इस्माइल खान पेट और कई जगह पर ऐसे वाक़यात हुए। और मैं समझता हूँ फिर 7 बजे के दरमियान में जो कोड़ंगल, कोजगी कोड़ंगल है, कोड़ंगल के पास भी मस्जिद के पास हुक्म डालकर मस्जिद के पास भी नारेबाजी किए, और वहाँ पर जैसा इत्तला मिली हमारी जमात के ज़िम्मेदार वहाँ पर पहुँचकर वहाँ पर भी बात करें। फिर मैं भी SP नारायणपेट से बात किया। उसके बाद उन्होंने तयखुन दिया कि उन तमाम के ऊपर FIR बुक किया जा रहा है। और मैं हमारे वहाँ के जो ज़िम्मेदार है जमात के यूनिट के प्रेसिडेंट गुलशन साहब से बात किया। उन्होंने बताया कि उनके ऊपर FIR हुआ और मस्जिद के पास पुलिस पिकेट को और दीगर जगह पर पुलिस पिकेट लगाया गया। मैं समझता हूँ जिस तरीके से हमारे गुलशन साहब ने बताया कि कंट्रोल में है वहाँ पर, मैं समझता हूँ कि रात तमाम इसी तरीके से नारेबाजी लगाते फिर रहे हैं गाड़ियों के ऊपर, और छोटे छोटे गाँव में एक दहशत का माहौल बना हुआ है, चाहे वो रंगारेड्डी का इलाका हो, चाहे मेदक का हो या संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट का इलाका हो। कई जगह पर से फ़ोनें आते जा रही हैं और हमारी जमात के तमाम जिम्मेदारों को बताया कि पीसफुल रखने के लिए बताया गया, और किसी के बातों पे, किसी के फ़ोनों के ऊपर गुमराह होने की ज़रूरत नहीं है। इन तमाम चीज़ों की इत्तला मिलती जा रही है, सदर मोहतरम भी मुझको बताते जा रहे हैं, और मैं इंशाल्लाह हर SP से हो या DSP से हो या संगारेड्डी के तमाम अहदेदारों से, पुलिस के अहदेदारों से बात कर रहा हूँ। अभी इत्तला मिली कि उनको पटनचेरू के आसपास में इन तमाम फैमिली को रखा गया। मैं समझता हूँ इंशाल्लाह सदर मोहतरम ने हिदायत देने के बाद मैं खुद इंशाल्लाह संगारेड्डी जाऊँगा, और उनको जहाँ पर भी गौस साहब की फैमिली और जितने भी दौलताबाद से लोग को शिफ्ट किया उनसे मुलाकात करूँगा, चाहे वो कोड़ंगल का मामला हो या संगारेड्डी दौलताबाद का हो या नरसापुर का हो, जहाँ पर भी इत्तला मिली इंशाल्लाह इस मीडिया के ज़रिए आवाम से बता रहा हूँ कि आप इत्मीनान चाहिए। सदर मोहतरम खुद तमाम अहदेदारों से बात कर रहे हैं, रब में है। इंशाल्लाह आप इत्मीनान से रहते हुए आप रात तमाम इत्मीनान से सो जाइए। इंशाल्लाह हम तमाम की इत्तला ले रहे हैं, चाहे कोई भी डिस्ट्रिक्ट की हो, चाहे मेदक हो या संगारेड्डी हो, रंगारेड्डी हो या कोजगी कोड़ंगल हो, तमाम जगह की इत्तला लेते जा रहे हैं। और तमाम SPs को सदर मोहतरम ने बताया कि इन तमाम जगह पर जहाँ पर भी छोटे छोटे गाँव में 2-4 मकानात मुस्लिम के मकानात है, उन तमाम विलेजेस के अंदर भी पुलिस पेट्रोलिंग करने के लिए हिदायत दी और तयखुन दिया कि तमाम अहदेदार ने इत्मीनान की तयखुन दिया गया। मैं समझता हूँ इंशाल्लाह आप इस मीडिया के ज़रिए पब्लिक के फ़ोनों के ऊपर किसी को गुमराह होने की ज़रूरत नहीं है। चुप गैर ज़रूरी के गुमराह होते जा रहे हैं और लोगों फ़ोन करते जा रहे हैं। मैं समझता हूँ इंशाल्लाह आपके दरमियान में जमात के हर जिम्मेदार लगे हुए हैं और सदर मोहतरम को टच में है। मैं भी इंशाल्लाह आपसे रब में रहूँगा इंशाल्लाह। शुक्रिया। अयोध्या में राम मंदिर की इफ्तिताई तकरीब की मुनासिबत से तेलंगाना के मुख्तलिफ इलाकों में निकाली गई शोभा यात्रा के दौरान चंद एक मुकामात पर कशीदगी देखी गई, जहां शरपसंदों ने यात्रा के दौरान मसाजिद के सामने दिल आज़ार नारे लगाए और हालात को ख़राब करने की कोशिश की। ताहम मुकामी मुसलमानों के सब्र और पुलिस की मदाखलत के बाद हालात पुरअमन हो गए।
بتایا جاتا ہے کہ نارائن پیٹ ضلع کے کوزگی ٹاؤن میں زعفرانی تنظیموں کی جانب سے نکالی گئی یاترا کے دوران کوزگی کی مدینہ مسجد کے سامنے شر پسندوں نے کافی دیر تک ڈی جے اور لاؤڈ اسپیکر سے دل آزار گانے لگائے اور مسلمانوں کو مشتعل کرنے کی کوشش کی، لیکن مسجد کے ذمہ داروں نے مسلحوں اور مقامی مسلمانوں سے صبر کا مظاہرہ کرنے کی اپیل کی، جس کے بعد حالات پرامن ہو گئے۔ نارائن پیٹ ڈی ایس پی ستیہ نارائنا نے مدینہ مسجد کوزگی پہنچ کر تفصیلات حاصل کی۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ نلگنڈا ضلع کے نارکٹ پلی کی مسجد کی کھلی زمین پر پیش آیا۔ بتایا جاتا ہے کہ اتوار کی شب عشاء کے وقت شرپسند تنظیموں کے کارکنوں نے مسجد کے باب الداخلہ پر واقع مسجد کے وقف اراضی پر جمع ہوئے اور جے شری رام کے نعرے لگاتے ہوئے پرامن فضا کو خراب کرنے کی کوشش کی۔ اس وقت کئی مسلمان عشاء کی نماز کے لیے مسجد میں موجود تھے، ایسے میں باہر بھیڑ اور نعرے بازی جاری رہی۔ اس کے باوجود مسلمانوں نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا اور بذریعہ فون اور واٹس ایپ کے ذریعے باہر کے مناظر کو وائرل کیا۔ اس کی اطلاع پا کر نلگنڈا مجلس کے صدر محمد رضی الدین ایڈوکیٹ نے فوری ضلع ایس پی نلگنڈا چندنا دیپتی، ڈی ایس پی سریدر ریڈی اور سی آئی سے بذریعہ فون رابطہ کرتے ہوئے برہمی کا اظہار کیا اور فوری مسلحوں کی حفاظت کرنے اور شرپسندوں کو وہاں سے ہٹانے کا مطالبہ کیا۔ ان کے مطالبے پر پولیس فوری حرکت میں آتے ہوئے ہندو فرقہ پرست تنظیموں کے کارکنوں کو وہاں سے جانے پر مجبور کر دیا اور مسلحوں کو بحفاظت اپنے اپنے مکانات کو پہنچا دیا۔ آندھرا پردیش میں کانگریس کو مستحکم کرنے کے لیے اقدامات میں تیزی پیدا کر دی گئی ہے، کیونکہ پارٹی کے ریاستی یونٹ کی سربراہ وائی ایس شرمیلا نے نچلی سطح سے پارٹی کو اٹھانے کے لیے اضلاع کے دوروں کا آغاز کر دیا ہے۔ یہ دورے تقریباً 9 دنوں تک جاری رہیں گے۔ انہوں نے ضلع سریکا کولم سے اس دورے کا آغاز کیا۔ اس ماہ کی 31 تاریخ کو کڑپا میں وہ اپنے دورے کا اختتام کریں گے۔ ریاست تلنگانہ کے ضلع آصف آباد میں کل رونما سڑک حادثے میں ایک شخص ہلاک اور دیگر 5 زخمی ہو گئے۔ یہ حادثہ پیر کی رات دیر گئے ایک گاؤں کے قریب پیش آیا۔ ذرائع کے مطابق کل رات بورویل ڈرلنگ مشین سے لدی وین بے قابو ہو کر الٹ گئی۔ پولیس نے بتایا کہ اس حادثے میں دھیرن نامی شخص موقع پر ہی ہلاک ہو گیا۔ اس کا تعلق کولکتہ سے بتایا گیا ہے۔ وین کے الٹ جانے کے نتیجے میں وہ کیبن میں پھنس گیا تھا۔ اس حادثے میں ڈرائیور لال چند، سمیر لال، اروند اور آنند زخمی ہو گئے، جنہیں علاج کے لیے اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں وہ زیر علاج ہیں۔ ضلع سنگریڈی کے ظہیر آباد میں سہ روزہ عرس شریف کا کل چہارشنبے سے آغاز ہوگا۔ سید شاہ رضوان قادری بغدادی سجادہ نشین درگاہ حضرت سید عبدالعزیز قادری شہید بغدادی کے مطابق جگر گوشہ غوث الثقلین حضرت سید شاہ عبدالعزیز قادری شہید بغدادی کے 435ویں عرس شریف کے سہ روزہ تقاریب کا آغاز 12 رجب المرجب 24 جنوری کو ہوگا اور اختتام 26 جنوری کو عمل میں آئے گا۔ حزب عمل درآمد قدیم 24 جنوری کو بعد نماز عشاء جلوس سندل شاہی خانقاہ سبحانی واقع محلہ گڑھی سے برآمد ہو کر بڑا بازار رفاعیہ مظاہرے کے ساتھ درگاہ شریف پہنچے گا۔ سجادہ نشین سید شاہ رضوان قادری بغدادی سندل مالی کی رسم انجام دیں گے اور بعد ازاں محفل سماع منعقد ہوگی، جبکہ بعد نماز فجر فاتحہ خوانی کے بعد توم کا نظم رہے گا۔ 25 جنوری کو بعد نماز عشاء جلسہ جشن مولائے کائنات و فیضان غوث اعظم زیر صدرت سجادہ نشین سید عزیز الدین قادری و سرپرستی الحاج سید شاہ یوسف الدین قادری سجادہ نشین منعقد ہوگا، جس میں مہمانان مقرر حضرت مولانا حافظ سید شاہ کلیم اللہ محمدی الحسینی المعروف کاشف پاشا بندہ نوازی و الحاج حافظ سید شاہ افسر پاشا قادری جیلانی سجادہ نشین و دیگر کے خطابات ہوں گے۔ بعد میں محفل سماع منعقد ہوگی۔ در اثنا اہل قریش کی جانب سے سندل درگاہ شریف پہنچے گا۔ بعد ازاں محفل سماع بھی منعقد ہوگی۔ عرس شریف کے اختتامی روز 26 جنوری کو بعد نماز عشاء اہلیان وطن باغ کی جانب سے سندل شریف نکالا جائے گا، جو بڑا بازار چلہ محبوب سبحانی واقع سباش گنج مین روڈ سے ہوتا ہوا درگاہ شریف پہنچے گا اور بعد نماز فجر محفل قرآن خوانی ختم قادریہ منعقد ہوگی۔ نوجوانان محلہ سنتم کی جانب سے سلام پیش کیا جائے گا۔ تقاریب کی نگرانی سید شاہ یوسف الدین قادری الجیلانی کریں گے۔ سید شاہ محب الدین قادری اور سید رضوان قادری نے عقیدت مندوں سے زیادہ تعداد میں شرکت کی خواہش کی۔ آخر میں سرخیاں اور ایک بار۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی سے BRS کے 4 ارکان اسمبلی کی ملاقات، جھوٹے پروپیگنڈوں پر یقین نہ کرے، رکن اسمبلی سنیتا لکشما ریڈی کا بیان۔ شوبھا یاترا کے دوران تلنگانہ کے چند ایک مقامات پر کشیدگی،
دل آزار نعرے لگاتے ہوئے مسلمانوں کو مشتعل کرنے کی گئی کوشش، اور دولت آباد میں اقلیتی طبقے کے افراد کے کئی دکانوں کو لگا دی گئی آگ۔ 200 یونٹ مفت برقی کی گارنٹی اگلے ماہ سے لاگو ہو جائے گی، وزیر کومٹ ریڈی وینکٹ ریڈی کا اعلان۔ آندھرا پردیش میں کانگریس کو مستحکم کرنے وائی ایس شرمیلا کے دورے شروع۔ یہ تھی آج کی دن بھر کی ہماری خبریں۔ مجھے اجازت دیجیے، ہمارے ایزر چینل کو یوٹیوب پر سبسکرائب، فیس بک پر لائک شیئر ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔ AK سراج ڈیولپرز کی شاندار پیشکش جہانگیر پیر درگاہ سے کچھ ہی دوری پر فارم لینڈ پلاٹس صرف 5 اور 7 لاکھ روپے میں 100 گز EMI کی فیسلٹی کے ساتھ، آرام گڑھ سے 35 کلومیٹر اور شمشاباد ایئرپورٹ سے 22 کلومیٹر کی دوری پر، جدید طرز زندگی کی تمام سہولتوں کے ساتھ ایک مکمل شہر، گیٹڈ کمیونٹی، BT روڈ، الیکٹریسٹی، فٹ پاتھ، چلڈرن پلے ایریا، ایونیو پلانٹیشن، کلیئر ٹائٹل، اسپاٹ رجسٹریشن، 100% واستو، 100% سیکیورٹی اور سیفٹی کے ساتھ 100، 200، 300، 400 اور 500 گز کے پلاٹس موجود ہیں۔ MNC کمپنیز جیسے ناٹکو فارما، LV پرساد آئی انسٹیٹیوٹ، TNG، جانسن اینڈ جانسن، وپرو اور Amazon کے قریب بکنگ جاری ہے۔ ہم سے رابطہ کریں۔ AK سراج ڈیولپرز، آپ کے خوابوں کا شہر، پلر نمبر 259، بیک سائڈ SY فنکشن ہال، تاج کمپلیکس، 2nd فلور، عطاپور، RR ڈسٹرکٹ۔ ریاض اسلامک اسکول تعلیمی میدان میں ایک نیا انقلاب، اسلامک اور ماڈرن ایجوکیشن کی عظیم درسگاہ۔ 23 سالہ تجربے کے بعد طلبہ و طالبات کے لیے ریاض اسلامک اسکول پیش کرتا ہے حفظ قرآن، ناظرہ قرآن، قاعدے کے علاوہ نرسری تا 10ویں جماعت تک کی تعلیم کا بہترین نظم، بچوں کے لیے ہاسٹل کی سہولت، مستحق طلباء کے لیے خصوصی رعایت، طلباء و طالبات کے لیے علیحدہ کلاسز کے معقول نظم، خصوصی کمپیوٹر کلاسز، ہارڈ ویئر اینڈ سافٹ ویئر ٹریننگ، بچوں میں تحریری اور تقریری صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے ہفتہ واری پروگرام، قابل اور مشفق اساتذہ کرام کی نگرانی میں بہترین تعلیم نظم، صبح 8 بجے تا شام 4:30 بجے، داخلے جاری ہیں، اجلت کیجیے۔ ریاض اسلامک اسکول، اپوزٹ لین، نیو SR پیٹرول پمپ، وٹاپلی، حیدرآباد۔